ابلیس کی مجلس شورا اس کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں. اس کے مختلف مشیروں نے جو باتیں کی وہ ہم پڑھ چکے ہیں. اس سے پہلے جو اس کا اپنا افتتاحی خطاب تھا اس سے بھی ہم گزر چکے ہیں. اب یہ آخری دو نظمیں رہ گئی ہیں اور یہ ابلیس کا اپنا آخری خطاب ہے. یعنی وہ جو بھی مشاورت ہوئی ہے، جن خدشات و خطرات کا اظہار کیا گیا ہے، اب وہ ان کا جواب دے رہے ہیں. اور یہ شروع میں اور آخر میں ایک بڑی گہری مناسبت بھی ہے کہ جو اس نے اوپننگ ایڈریس کیا تھا اس میں بھی اس نے بڑی اپنی طاقت کا اور اپنے ایک طرح سے بڑی جو ہے بڑکیں ماری تھی، لافزنی کی تھی. اور یہ بھی اس میں بھی آپ کو نظر آئے گا کہ وہ اسی طرح اپنی بڑائی بیان کر رہا ہے اور بڑی کوئی خطرے کی بات نہیں ہے. بڑا ایک چل پروگرام کہ ہمارے لیے کوئی خطرات نہیں. تو لیکن یہ کہ خطرہ تو تھا جس کے لیے مجلس شورا بلائی گئی تھی. خطرہ تو تھا کہ یہ جہان کاف و نون جو ہے یہ کہیں طے و بالا ہونے پہ تو نہیں آ گیا. تو یہ اگر خطرہ نہیں بھی تھا تو کم از کم اس کی رینکس اینڈ فائلز میں اس کی وجہ سے کچھ نہ کچھ بے چینی تھی. تو اس نے ضروری سمجھا کہ اپنے تمام بڑے جو اس کے کتب اور غوث ہیں ان کو بلا کر تو ان کی ذہن جو ہے ذہنی ہم آہنگی، ان کی ذہن سازی یا جو بھی ان کے خدشات و خطرات ہیں ان کو دور کر لیا جائے. لہٰذا ان کی موٹیویشن کے لیے ضروری تھا کہ بڑے اعتماد کا اظہار کیا جائے. جو خطرہ نظر آ رہا ہے کوئی بات نہیں، ہم مشرقی پاکستان کا دفاع مغربی پاکستان سے کریں گے. تو آپ نے اپنی فوجوں کو جو ہے وہ موٹیویشن دینی ہوتی ہے. تو یہ اسی طرح کے اس نے بھی جو ہے اپنے لوگوں کو تسلیاں دی. اس میں جو سب سے بڑا خطرہ پہلے جس کا اظہار کیا گیا تھا وہ جمہوریت تھی. پھر اس نے کہا کہ یہ کوئی مسئلہ نہیں، ہم نے خود بادشاہی کو جمہوری چوگا پہنا دیا ہے. پھر اس کے بعد ایک ذرا سیانہ قسم کا مشیر تھا، اس نے مارکس کے حوالے سے جو ہے وہ باتیں کی اور یہ جو نظام ہے جو اس نے بغاوت پیدا کر دی اور مزدور اٹھ کھڑے ہوئے ہیں، تو یہ سب ہم نے جو بساط بچھائی ہے اس کے لیے بڑا خطرہ پیدا ہو گیا ہے. اور میرے آقا وہ جہاں زیر و زبر ہونے کو ہے، جس جہاں کا ہے فقط تیری سیادت پر مدار. تو اب یہ جہاں گویا زیر و زبر ہونے کو ہے. اب اس کے بعد وہ اپنی آخری تقریر فائنل جو ہے وہ ارشاد کر رہا ہے. اب وہ اپنے مشیروں سے خطاب کر رہا ہے. اچھا، یہ ذہن میں رکھیں کہ اصل میں یہ علامہ اقبال ہیں جو ہمیں کچھ سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ تو انہوں نے سارا ایک سین کریٹ کیا. یہ کوئی سچ مچ ان پہ الہام تو نہیں ہوا کہ شیطان بیٹھا یہ سارا کچھ کر رہے ہیں. تو وہ ایک سین کریٹ کر کے ایک باقاعدہ جیسے ڈرامہ ہوتا ہے اس کو سٹیج کر کے ہمیں کچھ سمجھا رہے ہیں. اور جو اس وقت صورتحال ہے، دیکھیے یہ 1938 کے میں ان کا انتقال ہو گیا، 36 کے لگ بھگ کی بات ہے. پہلی جنگ عظیم ہو چکی ہے. اچھا، یہ آپ کی بڑی تحریکیں اٹھ چکی ہیں. تحریک جماعت اسلامی اٹھ چکی ہے. اخوان کا معاملہ جو ہے، جماعت اسلامی ابھی جماعت تو نہیں لیکن مودودی صاحب 1932 میں الجہاد فی الاسلام کتاب لکھ چکے ہیں. اور اخوان تو اس سے پہلے کی ہے، وہ بن چکی ہوئی ہے. تو ایک اچھا مسلمانوں کے اندر وہ تحریک خلافت بھی کھڑی ہو چکی تھی ہندوستان میں. تو یہ کچھ نہ کچھ بیک گراؤنڈ ہے. اور لگتا ہے کہ وہ جو پیور سیکولرزم جو لے کے آنا چاہ رہے تھے، مادہ پرستانہ، اس کی تو گنجائش نہیں ہے کچھ نہ کچھ. اور خاص طور پہ جو اس کی یہ شکل سامنے آئی ہے کمیونزم کی، مادہ پرستی کی، جس صورت نے نظام کی شکل، کمیونسٹ نظام کی شکل اختیار کی ہے، یہ تو چلنے والی بات ہی نہیں ہے، بہت غیر فطری ہے. تو اس کا ایک ریئیکشن تو یہ ہوا کہ سرمایہ داریت نے ذرا تھوڑا اپنے رنگ ڈھنگ تبدیل کیا. اتنا فائدہ تو یہ ہوا. اور دوسرا یہ پہلی دفعہ احساس ہوا کہ نری مادیت نہیں چل سکتی، اس کے ساتھ مذہب کا تڑکا لگانا ہی پڑے گا. تو وہ جو تڑکا ہوگا وہ تو چلیں التباس حق بالباطل ہو جائے گا نا، وَلَا تَلْبِسُونَ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُونَ، وہ تو اس کے لیے ہوگا. لیکن اسی میں پھر یہ بھی ہے کہ ریئیکشن میں لوگ اس اصل فطری مذہب کی طرف یا دین کی طرف جو ہے وہ مراجعت نہ کر جائیں. یہ خطرہ موجود ہے. اور اس کو پھر انہوں نے پورا اس طرح پلاٹ کیا. اور اصلاً اشارہ کس طرف ہے؟ اس وقت دنیا میں برطانیہ کا طوطی بولتا تھا نا. تو گویا اصل حزب الشیطان تو یہ ہے نا، ان کے ایوانوں میں یہ گھنٹیاں بج رہی ہیں. یہ ابلیس پہ رکھ کے جو اقبال سمجھا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ بڑا خطرہ ان کو محسوس ہو رہا ہے. خیر اس کی طرف ہم آئیں گے، آگے میں آپ کے سامنے رکھوں گا پھر کیا اسٹریٹجی بنی ہے، کیسے اسے روکا گیا. تو ابھی یہ ذہن میں رکھیں کہ دوسری جنگ عظیم ابھی نہیں ہوئی ہے، پہلی جنگ عظیم ہو چکی ہے.
اسلامی تحریکوں کا بھی آغاز گویا ہو چکا ہوا ہے، اور تحریک پاکستان 4 سال کے بعد شروع ہو رہی ہے وہ، لیکن یہ کہ آخر تحریک اٹھنے سے پہلے بھی تو اس کے کچھ آثار تو ہوتے ہی ہیں نا. تو یہ ہے وہ بیک گراؤنڈ کہ جس میں یہ ساری باتیں آئی ہیں، کیونکہ قائد اعظم تو اس دور میں بڑے زور شور سے علیحدہ ملک کی اور 2 قومی نظریے کی باتیں کر رہے ہیں. تو اب وہ اپنے جن لوگوں کو کچھ تھوڑا سا ہل گئے تھے یا کچھ تھوڑا اشکال لاحق ہو گیا تھا، ان کے سامنے پھر بڑکے مار رہا ہے کہ ہے میرے دست تصرف میں جہان رنگ و بو. یہ جو جہان رنگ و بو، جس کو پہلے جہان کاف و نو کہا تھا، وہ تو اصل میں وہ بھی ایک خاص اس نے اشارہ کیا تھا. بہرحال یہاں پہ وہ جو اسے جہان رنگ و بو کہہ رہا ہے کہ یہ جو بو کلمونی ہے، ورائٹی ہے، یہ جو اس میں طرح طرح کی جو ہے آپ کو مختلف چیزیں نظر آتی ہیں جس سے اس کا حسن ہے. تو یہ جو جہان رنگ و بو ہے یہ میرے تصرف میں ہے. یہ سارے آپ کہتے ہو ایوولوشن ہوا ہے، یہ میں ان کو درجہ بدرجہ سنستدرجہم من حیث لا یعلمون، ہم ان کو چڑھا کے لے کے گئے ہیں جدھر سے یہ نہیں جانتے، لیکن یہ کہ ہم نے یہ ان کو سیڑھیاں چڑھائی ہیں. کیا زمین، کیا مہر و ماں، کیا آسمان تو بتو. اب یہ دیکھیں کتنی بڑی گپ ہے. یعنی وہ اب اس سے یہ سمجھ لیں کہ یہ جو ہمارے ہاں ایک تصور ہے نا کہ ہمیں کسی نے نہیں بنایا، ہم بن گئے ہیں، یہ کائنات خود بن گئی ہے، تو اس کے پیچھے یہ شیطانی سوچ ہوتی ہے. ایک تصور یہ ہے کہ بھئی یہ ایک خالق نے بنائی ہے، اور وہ جو تصور دے رہا ہے اور جو اس وقت دنیا کا تقریباً تصور بن چکا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ یار یہ سارا خود بخود بن گیا ہے. تو یہ خود بخود والا مسئلہ جو ہے، اور ہم نے وما یہلکنا الا الدہر، یہ جو دہریت ہے یا جو یہ مادہ پرستی کی یہ جو مختلف صورتیں ہیں، اس کے پیچھے اصل میں خالق کا انکار ہے. اور وہی بات وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں کسی اور کی مرضی نہیں چلتی، کسی اور کا اذن نہیں ہے. اب یہ دیکھیں کس کے مقابل آ رہی ہے یہ بات. یعنی اس نے صرف نظامی کی بات نہیں کی، کیا زمین، کیا مہر و ماں، کیا آسمان تو بتو، یہ سب گویا میرے اختیار میں، میں اسے لے کے چل رہا ہوں، اور میرا اس پہ توتی بولتا ہے، میرا حکم جاری و ساری ہوتا ہے، میری اتھارٹی ہے جو یہاں پہ نافذ ہے. تو انکار کس کا ہو رہا ہے، کس بات کا ہو رہا ہے؟ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ کائنات میں پتہ بھی اللہ کے اذن کے بغیر جنبش نہیں کرتا، یہ اس کے مقابل نیریٹو ہے جو شیطان اپنی شورا میں پیش کر رہا ہے، اور آج یہ عالمی نیریٹو ہے. اچھا، یہ جب ہم یہ بات کہتے ہیں کہ یار یہ ایمان سے کچھ نہیں ہوتا، وسائل بھی چاہیے ہوتے ہیں، تو اس حد تک تو بات ٹھیک ہے. وسائل ہی چاہیے ہوتے ہیں، یہ بات غلط ہو جائے گی. سمجھ گئے نا کہ نرے ایمان سے واقعی اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اسباب جمع کرنے کا بھی کہا ہے، لیکن نرے اسباب بھی تو کچھ نہیں کر سکتے جب تک کہ اللہ کا اذن نہ ہو. یہ وہ متوازن بات ہے جو بنتی ہے. اور اسباب کتنے؟ اتنے جو آپ کے بس میں ہیں، باقی اللہ کے سپرد. آپ اپنے بس سے، اپنی چادر سے باہر تو پاؤں نہیں پھیلا سکتے نا، اتنے ہی رہ سکتے ہیں جتنی آپ کی چادر ہے، اتنی آپ کوشش کرنے کے مکلف ہیں. تو جو توکل کا یہ مطلب ہے کہ خنجر تیز رکھ اپنا، پھر انجام اس کی تیزی کا مقدر کے حوالے کر. تو اس حد تک وہ بات ہے، لیکن اس کی بات ذرا مختلف ہے. کہتے ہیں یہ سارا یہ ہمیں جی بے ساختہ ذہن کسی چیز کی طرف جاتا ہے. یہ اسرائیل کو شکست ہو گئی، پیچھے کون ہے؟ امریکہ کو نکال دیا نا، پیچھے کون ہے؟ تو ہوتا ہے، ایک تو یہ بھی ہوتا ہے نا کہ وَيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا، کہ وہ چاہتے یہ ہیں کہ ان کی تعریف کی جائے ان کام نہیں کیے. تو شیطان تو خود اپنے منہ میاں مٹھو ہے، وہ کہتے ہیں صاحب یہ سارا انتظام ہم چلا رہے ہیں. اچھا، موجودہ دور میں آ کے جب آپ کا جو خلائی پروگرام بھی چل رہا ہے، اور پھر بڑے یعنی آپ موسموں پر بھی کہتے ہیں جی کنٹرول حاصل ہو گیا ہے، بارشیں برسانے پہ بھی کنٹرول ہو گیا ہے، تو زلزلے لانے پر بھی ہو گیا. اگر بات یہاں تک پہنچ جائے اس بیانیے کے اوپر کہ یہ تو یہ بارشیں ہم برسا سکتے ہیں، بے موسمی بارشیں بھی ہو سکتی ہیں، کلوننگ بھی ہو سکتی ہے. تو اب سائنس کی ترقی کی وجہ سے یہ نیریٹو بہت اس کے یعنی اس میں جان پیدا ہو گئی ہے. دیکھ لیں گے اپنی آنکھوں سے تماشا غرب و شرق، میں نے جب گرما دیا اقوام یورپ کا لہو.
اب یہاں کس تناظر میں بات کی جا رہی ہے؟ یہ آج کل نیٹو کا نام آپ سنتے نا، یہ نیٹو کیوں وجود میں آیا تھا؟ کس خطرے کے سدباب کے لیے وجود میں آیا تھا؟ یہ رشیا کے مقابلے میں وجود میں آیا تھا کہ رشیا سے خطرہ ہے یورپ کو، اور اس سے بچنے کی خاطر یہ نیٹو بنایا گیا، تاکہ اچھا بلکہ یہ جب رشیا ٹوٹ گیا تو پوچھا گیا ان سے کہ اب نیٹو کی کیا ضرورت باقی رہ گئی ہے، تو وہاں پھر نئی کہانی انہوں نے ڈالی کہ اب اسلام سے خطرہ ہے۔ تو یہ یورپی اقوام کا بلاک یہ نیٹو ہے، یہ پہلے پتہ نہیں سیٹو تو سینٹو تو کچھ اور، یہ 51-52 میں یہ کچھ تھے، تو ابھی جا کے تو یہ نیٹو بنا تھا۔ لیکن یہاں خاص طور پہ اس سے پیچھے چلے جائیں کہ یہ ہٹلر کون تھا؟ یورپی تھا نا، اور رشیا کے پر جو ہے وہیں پہ جا کے تو پھر اس کی آخر وہ ہوئی ہے نا۔ تو یعنی یہ جو آپ سمجھتے ہو کہ یہ پوری دنیا کو یہ لپیٹ میں لے لیں، نو پرابلم، ہم یہ اقوام مغرب کا لہو گرم کر دیں گے، اور یہ دوسری جنگ عظیم کی طرف گویا اشارہ ہو گیا کہ یہ پلان شیطانی محلات کی یہ سازشیں ہو رہی ہیں، اور کیا معلوم اس وقت یہ کھچڑی پک رہی ہو، یعنی شیطان کہاں بیٹھ کے منصوبے بنا رہا ہے وہ تو ہمیں نہیں پتہ ہوتا ہے، لیکن یہاں جو انسان منصوبے بنا رہے ہوتے ہیں G7 اور G8 والے اور سلامتی کونسل والے یا جو بھی اس طرح کے جو گروپس بیٹھ کے، اور ان کی کہیں نہ کہیں سے سنگن ہو سکتی ہے، اور پھر علامہ اقبال جیسے باخبر آدمی کو تو ضرور ہو سکتی ہے، وہ آگے چل کے میں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ اصل میں تھا کیا، تو دیکھ لیں گے اپنی آنکھوں سے تماشا غرب و شرق۔ میں نے جب گرما دیا اقوام یورپ کا لہو، تو اصل میں وہ ایک ریزسٹنس تھی جو نفرت پیدا کی گئی، تاکہ مغرب کے اندر جو کمیونزم کے لیے یا اس کے لیے کچھ سپیس کریٹ ہو رہی ہے، اس کو اس نفرت کی دیوار کے پیچھے جو ہے وہ تحفظ دیا جا سکے اور اس کی گنجائش کو ختم کیا جائے۔ کیا امامان سیاست، کیا کلیسا کے شیوخ؟ یہ امامان سیاست کون ہوئے؟ یہ جو قومی رہنما ہیں، یعنی جو لیڈرز ہیں مختلف، جرمنی کا لیڈر ہو کوئی، یا کوئی اٹلی کا لیڈر ہو، یا جو بھی وزیر اعظم ہے یا صدر ہے جو بھی ہے، یہ امامان سیاست ہو گئے۔ اور کلیسا کے شیوخ مذہبی طبقہ جو فتوے دیں گے کہ کمیونزم کفر ہے، فلانا ہے، ٹنگڑا ہے، تو یہ تو کیا امامان سیاست، کیا کلیسا کے شیوخ، سب کو دیوانہ بنا سکتی ہے میری ایک ہو۔ اب یہ جو ہو دیوانہ بنائے گی، آپ سوچیں یہ کیسے بنائے گی؟ یہ نہیں کہا کہ میں جو شیرہ لگاؤں گا تو اس پر وہ دیوانہ وار آ جائیں گے، میں ہو کروں گا تو اس پر یہ جو ہے وہ دیوانے ہو جائیں گے۔ تو یہ در حقیقت وہ ہو جو ہے، یعنی میں ایسی سچویشن کریٹ کروں گا کہ جس کے ریئیکشن میں وہ وہاں پہنچ جائیں گے جہاں میں انہیں پہنچانا چاہتا ہوں، اور وہ خوف ہے اور ڈر ہے۔ یہ جو پری ایمپٹیو ڈاکٹرائن ساری کی ساری کھڑی ہوتی ہے، یہ کس پہ چیز پہ کھڑی ہوتی ہے؟ جو خوف پہ کھڑی ہوتی ہے۔ پری ایمپٹ کرتے ہیں آپ، یہاں سے مجھے خطرہ ہے تو نپ دا ایول ان دا بڈ، یہ ساری خوف، اور خوف نتیجہ کس کا ہوتا ہے؟ بے ایمانی کا۔ انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاء، بے شک یہ شیطان ہے جو اپنے دوستوں کو خوف دلاتا ہے، ڈراتا ہے۔ یعدکم الفقر، اور تمہیں جو ہے وہ خوف دیتا ہے وہ فقر کا، تنگ دستی کا بھی، اور ویسے بھی خوف زدہ کرتا ہے۔ فلا تخافوہم وخافونی، اللہ تعالیٰ ان سے نہ ڈرو، ان کے خوف میں نہ آؤ، مجھ سے ڈرو۔ تو شیطان تو پھر یہ کہ اپنے مقابلے میں چیزوں سے ڈراتے ہیں۔ اچھا، اس ڈرانے کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے؟ آپ ریئیکٹ کرتے ہو۔ یہ جو ریئیکشن ہے نا، یہ شیطانی عمل ہے۔ یہ پھر چین ریئیکشن شروع ہوتا ہے، آپ کا ریئیکشن کسی اور کو خوفزدہ کر دیتا ہے، پھر وہ اس کے مقابل ریئیکٹ کرتا ہے، تو یہ پھر ایک اسی وہ وشیس سرکل شروع ہو جائے، شیطانی چکر شروع ہو جاتا ہے، اور پھر وہ جاتا ہے کلیش کی طرف۔ تو جب میں وہ ہو لگاؤں گا، یعنی میں وہ سٹیج سیٹ کروں گا، تو پھر ان کے لیے جو ہے وہ اس سے نکلنا محال ہو جائے گا، اور جدھر میں انہیں لے کے جاؤں گا کشاں کشاں، یہ ادھر ہی چلے جائیں گے۔ سب کو دیوانہ بنا سکتی ہے میری ایک ہو۔ کارگاہ شیشہ جو ناداں سمجھتا ہے اسے، توڑ کر دیکھے تو اس تہذیب کے جام و سبو۔ اچھا، یہ کدھر چوٹ ماری ہے اس نے کہ جو یہ سمجھتا ہے نا یہ تہذیب بڑی کمزور ہے، یہ شیشہ گری ہے، یہ تو ایک پتھر کی مار ہے، تو اس تہذیب کے جام و سبو جو ہیں ان کو ذرا توڑ کے تو دیکھے، یعنی ہاتھ تو لگا کے دیکھے، یہ کس کو چوٹ ماری ہے؟
وہ دیوانے, جو وہ پاگل جو کہتے ہیں کہ ہم اس نظام کو دوسرے نظام سے تب بدل دیں گے. میرا نظام بڑا مستحکم ہے, میرا نظام بڑا محکم ہے, اس کو کوئی, اس تہذیب کو تو کوئی ہلا نہیں سکتا, بڑی مضبوط ہے. اچھا, یہ پہلی بات جو میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی اس کے مقابلے میں بالکل الٹ بات ہو گئی. خوف کمزوری پیدا کرتی ہے. آپ کمزور ہیں تو خوف آپ کے اندر پیدا ہوگا. کہیں کوئی ویکنس ہے جس کے نتیجے میں خوف آپ کو لائق ہے کہ یہ سافٹ بیلی ہے, یہاں سے میرے لیے خطرہ ہے. خوف کو تو آپ کے پاس کمزوری لے کے آتی ہے. اگلی بات وہ یہ کہہ رہا ہے کہ کوئی خوف ہے ہی نہیں, ہمیں تو کوئی خوف نہیں ہے, ہمارا نظام بڑا مستحکم ہے. تو اصل میں آپ کو پھڑ وہیں مارنی ہوتی ہے جہاں آپ کی کمزوری ہوتی ہے. کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ جگہ ہماری کمزور ہے, نہیں, یہ تو لوہے کی بنی ہوئی ہے, بڑا یہ فلانا ہے, یہ ٹنگڑا ہے, یہ ایسا ہے, یہ ویسا ہے. تو یہ بات سمجھ لیجئے کہ اپنے لوگوں کو یہ یقین دلانا کہ یہ ہماری تہذیب بڑی مضبوط پاؤں پر کھڑی ہے, یہ شیطانی ضرورت ہوتی ہے. یہ فرعون نے بھی لوگوں سے کہا تھا کہ یہ ہمارا نظام بڑا مستحکم ہے, بڑا محکم ہے, لیکن دوسری طرف اپنے مشیروں میں بیٹھ کے یہ کہا تھا کہ موسیٰ سے بڑا خطرہ ہے. گویا عوام کے لیے بیانیہ کوئی اور ہے. الیس لی ملک مصر وہذہ الانہار تجری من تحتی. اور لیکن جب بیٹھے اپنے خاص مشیروں کے درمیان تو اس میں انہیں کہا کہ ان ھذان لساخران یریدان ان یخرجاکم من ارضکم بسحرہما ویذھبا بطریقتکم المثلی. یہ دونوں نہیں ہیں مگر دو جادوگر ہیں, اور یہ جادوگر اپنے جادو کے زور پر چاہتے یہ ہیں کہ تمہیں تمہاری زمین سے نکال دیں, خود قبضہ کر لیں, اور یہ جو تمہارا مثالی تمدن ہے اس کو ختم کر دیں. وَيَذْهَبَا بِطَرِيقَتِكُمُ الْمُثْلَىٰ, اس کو ختم کر دیں. تو معلوم ہوا کہ قومی نشریاتی رابطے پر عوام سے جب خطاب کیا جاتا ہے تو کچھ اور فرمایا جاتا ہے, لیکن کچن کابینہ میں جا کے تو بات کچھ اور ہوتی ہے. تو ان کیمرہ اجلاس کی باتیں اور ہوتی ہیں, اور جو قوم سے خطاب ہوتا ہے وہ کچھ وہ اور ہوتا ہے. یہ ہے جو یہ فرق دو شعروں میں سامنے آ گیا ہے کہ ایک بات یہ تم سمجھتے ہو یہ کمزور ہے, نو نیور ناٹ ایٹ آل, اور دوسری طرف یہ کہ یہ بات یہ ہے کہ یہ ہمارے نظام کے لیے کوئی فلانی جگہ سے خطرہ ہے تو فلانی جگہ سے خطرہ ہے. یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چل رہی ہوتی ہیں. اچھا, یہ صرف مطلب میں نے تو ایک مثال آپ کے سامنے رکھی نا فرعون کی. جتنی تہذیبیں بھی تباہ ہوئی ہیں ان سب کے ذہنوں میں یہ خناس بیٹھا ہوا تھا, ما لکم من زوال, تمہیں زوال نہیں آنا. اب یہ جو حصہ ہے نا آیہ مبارکہ کا, یہ نہیں سمجھ آئے گا جب تک کہ وہ بات آپ کے سامنے نہ آئے کہ جس میں جب سوویت یونین ختم ہو گیا, انہی طالبان یعنی مجاہدین نے ختم کر دیا, افغان مجاہدین نے ختم کر, مطلب وہاں شکست ہوئی اور اس کے بعد وہ اپنا وزن جو ہے وہ تھام نہیں سکا, توازن برقرار نہیں رکھ سکا اور بکھر سا گیا. تو جب اس کی طاقت ٹوٹ گئی 1989 میں, تو پھر امریکہ میں بڑے شادیانے بجے, اور انہوں نے اس وقت یہ بات کہی کہ اینڈ آف ہسٹری. اس کا مطلب کیا ہے؟ اب کوئی نیا موڑ نہیں آنا تاریخ میں, تاریخ اپنے کمال کو پہنچ گئی ہے, یعنی ہمارے نظام کا برحق ہونا ثابت ہو گیا ہے. اب اس کی جگہ کوئی نیا نظام نہیں آئے. اصل میں یہ تھیم تھا جس کے مقابلے میں کلیشز جو ہے نا, کلیش آف سویلائزیشن کی تھیوری آئی تھی کہ نہیں ابھی نہیں, ابھی خطرہ ہے اور یہ ہے اور وہ ہے. تو خطرے سے تو نکلنے نہیں دینا نا, تبھی تو لوگوں سے ٹیکس لینے ہیں, تبھی لوگوں کے ان کی شخصی آزادیاں جو ہے وہ ختم کرنی ہیں, تو خوف بھی دلانا ضروری ہوتا ہے. تو وہ اس کے بعد وہ چیز لے کے آئے گی. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ما لکم من زوال, یہ نیریٹو بٹھایا جاتا ہے ذہنوں کے اندر کہ ہمیں قیامت تک قائم رہنے کے لیے ہیں, ہماری تہذیب, ہمارا تمدن, ہمارا ملک, ہم قیامت تک کے لیے رہنا ہے یا نہیں رہنا وہ ایک علیحدہ کہانی ہے, لیکن بتانا یہ ہوتا ہے تاکہ قوم تسلی کے ساتھ بڑی بڑی بلڈنگیں بناتی رہے, اسے کوئی خوف, کوئی خطرہ, کوئی ڈر, کوئی اندیشہ, کوئی زلزلہ, کوئی تباہی کسی کا کچھ بھی نہ ہو, نہ کسی جنگ کا ہو, بلکہ یہ سب قیامت تک کے لیے یہ ضرورت ہوتی ہے. تبھی تو لوگ پھر مطمئن ہو کے پوری طرح ایکٹیویٹ ہوتے ہیں. تو وہ چیز اس نے کہا کہ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ بڑا کمزور ناتواں سا نظام ہے تو کوئی اس کے کوئی جام و سبو کو ہلا کے تو دکھائے نا مجھے.
اب اصل میں اس نے یہ جو ساری بات یہ کہہ رہا ہے اس کے مقابلے میں کہہ رہا ہے، پھر ذہن میں رکھیں کمیونزم کے مقابلے میں، اب وہ پوری بات لے کے آیا کہ اس کمیونزم کے اندر کیا خامیاں ہیں کہ جس کی وجہ سے ہمارے نظام کو کوئی وہ گزند نہیں پہنچا سکتا۔ دست فطرت نے کیا ہے جن گریبانوں کو چاک، مزدقی منطق کی سوزن سے نہیں ہوتے رفو۔ اب یہ بہت ہی حکیمانہ بات ہے اور اس کو سمجھ لینا چاہیے کہ مزدقیت یعنی یہ جو ایک کوئی بہت پرانا فلسفی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی پہلے کا ایرانی جو مزدق اس کا نام تھا، وہ وہاں کا کوئی فلسفی تھا، اس زمانے میں اس نے اس کی رسائی وہاں تک ہوئی جہاں بعد میں مارکس پہنچا ہے کہ یہ دنیا میں جتنا فساد ہوتا ہے، دیکھیں یہ لڑائی جنگیں ان کو انسان پسند نہیں کرتا، اور یہ بات بھی صحیح نہیں ہے کہ اسلام پسند کرتا ہے۔ وہ تو یہ بات صحیح ہے کہ شہید کا بڑا مقام ہے، اللہ کی راہ میں مارے جانے والے کا بڑا مقام ہے، لیکن اللہ یہ چاہتے ہوں کہ جناب جنگ ہوتی رہے، یہ نہیں ہے، یہ تو بامر مجبوری ہے۔ یہ جب سیدھی انگلیوں گھی نہیں نکلتا تو اس عظیم تر مقصد کی خاطر اس کی اجازت دی گئی ہے۔ اور ویسے اگر آپ دیکھیں تو یہ اجازت بھی یہ اس حد تک بات ٹھیک ہے کہ آپ انیشیٹ نہیں کرتے ہو، ہاں اقدام انیشیٹو اس درجے میں ہوتا ہے کہ آپ نظام کو دکھاتے ہو، اسے تکلیف پہنچاتے ہو، لیکن یلغار تو اس کی طرف سے آتی ہے۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جنگ کا آغاز اس طور پر تو ضرور کیا کہ آپ نے کچھ دستے ادھر بھیج دیے ادھر بھیج دیے، باقاعدہ حملہ آور تو نہیں ہوئے۔ حملہ آوری اگر ہوئی ہے تو وہ ان لوگوں کی طرف سے ہوئی ہے، اور پہلے بھی جو خون ریزی ہوئی ہے مکے میں بھی، اگر کوئی شہید ہوا ہے، کسی پر ظلم کیا گیا ہے، تو وہ اس کا بھی آغاز انہوں نے کیا۔ وَهُمْ بَدَؤُوهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ، انہوں نے اس کی آغاز کیا تھا، مسلمانوں نے تو اس کا آغاز نہیں کیا۔ اور دوسری بات یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ قرآن مجید نے جہاں یہ بات کہی کہ قاتلوا الذین یقاتلونکم، لڑو ان سے جو تم سے لڑتے ہیں، تو اب اس میں بھی جو لڑتے ہیں ان سے لڑنے کی کہا گیا، اور پھر کہا گیا کہ ایسے نہیں لڑنا ہے، پھر جہاں ملے مارنا ہے ان کو، اور اسی طرح ہم ظالموں کو بدلہ دیتے ہیں۔ کذالک جزاء الکافرین، لیکن فإن انتہوا، اگر وہ باز آ جائیں، اگر وہ رک جائیں، وہ جنگ سے پیچھے ہٹ جائیں، تو پھر یہ کہ تم بھی فإن اللہ غفور الرحیم، اللہ بھی بخشنے والا مہربان ہے۔ اور آگے کہا فإن انتہوا فلا عدوان الا علی الظالمین، تو پھر نہیں ہے کوئی زیادتی مگر ظالموں پر۔ تو جب وہ ظلم سے باز آ جائیں تو پھر آپ بھی ان کے ساتھ صلح کر لو، اور وہ صلح کی، یعنی آپ تیاری کر کے چلے گئے اور عمرہ بھی نہیں کرنے دیا، لیکن صلح کی صورت پیدا ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم صلح کر کے آ گئے۔ تو اس حد تک یہ بات، یعنی یہ کوئی یہ بامر مجبوری ایک ناگزیر ضرورت کے طور پر ہے، اگرچہ کہ اس کا ثواب بہت بڑا ہے، لیکن یہ کہ وہ کوئی ماٹو نہیں ہے، وہ کوئی مشن نہیں ہے۔ اصل مقصد ہے وہ عدل کا قائم کرنا، اور وہ اگر تبلیغ سے ہوتا ہو تو پھر اس سے پھر بھی جنگ کرنا کوئی فرض تو نہیں ہوگا۔ اگر نوح علیہ السلام کی بات ان کی قوم مان لیتی تو پھر کیوں عذاب آتا ہے؟ تو اللہ خود کہتا ہے کہ میں عذاب بھیجنے میں یہ کیوں جلدی کر رہے ہیں، میں تو نہیں چاہتا کہ ان کے اوپر عذاب بھیجوں۔ تو جنگ تو عذاب کی صورت ہے، کافروں کے، مسلمانوں کے لیے تو آزمائش کی صورت ہے، کافروں کے لیے عذاب کی صورت ہے۔ اور اس عذاب کی پہلی قسط تھی فَذَلِكُمْ فَذُوقُوا، یہ تو چکھو نا، یہ تو لو ابھی دستی، وہ جو غزوہ بدر میں ہوا ہے۔ اور وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ، آگے بھی کافروں کے لیے اور عذاب ہیں، اور وہ آتے رہے پھر ان پر یہاں تک کہ فتح مکہ ہو گئی۔ تو کافروں کے لیے وہ عذاب ہوتا ہے، مسلمانوں کے لیے وہ آزمائش ہوتی ہے، امتحان ہوتا ہے۔ تو اسی طرح یہ سمجھ لیجئے کہ جنگ کسی مسئلہ یعنی کوئی پسندیدہ شے نہیں ہے۔ تو اس نے جب دیکھا کہ یہ جنگیں ہوتی ہیں تو کیوں ہوتی ہیں، اس وقت تک بنیاد وہی تھی زن زر زمین۔ تو اس نے کہا یار ان چیزوں کو تمام لوگوں میں اگر مساوی تقسیم کر دیا جائے، یہ اصول بنا دیا جائے کہ کسی کے پاس دوسرے سے زیادہ نہیں ہوگا، تو لڑائی کا چکر ہی ختم ہو جائے گا۔ اصل میں حل میم مزید کی وجہ سے لڑائی ہوتی ہے نا، میرے پاس زیادہ ہوں اس وجہ سے جنگ ہو جاتی ہے۔ تو ہم اگر اصول بنا لیں کہ کسی کے پاس زیادہ نہیں ہوگا تو جنگ نہیں ہوگی، یہ اس نے فلسفہ پیش کیا تھا۔ اور اسی فلسفے کی پھر زیادہ جو وسعت کے ساتھ ظہور ہوا ہے وہ مارکس کی فکر میں ہوا ہے۔ یعنی یہ جو اشتراکیت، یعنی سب چیزیں تمام لوگوں میں مشترک ہو جائیں، ایکولی ان میں تقسیم ہو جائیں۔ اب اس کے مقابلے میں شیطان کیا کہہ رہا ہے کہ یار یہ انہوں نے جو شے بنائی ہے یہ فطرت کے اصولوں کے خلاف ہے، یہ فطرت کے اصولوں کے خلاف ہے۔
کہ دست فطرت یعنی جو اللہ کا نظام ہے، اس نظام میں آپ دیکھیں کوئی مرد ہے تو کوئی عورت ہے، یہ برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ کوئی عقل مند ہے اور کوئی احمق ہے۔ وہ ڈاکٹر اسرار احمد ایک مصرع سنایا کرتے تھے، میں مصرع نہیں، میرا خیال کوئی کہاوت ہے کہ میں بھی رانی تو بھی رانی، کون بھرے گا پانی؟ تو اب سب کو اگر آپ رانیاں بنا دیں گے تو پانی کون بھرے گا؟ اور سب بادشاہ بن جائیں گے تو مزدوری کون کرے گا؟ یہ تو اللہ کا نظام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو وسائل زیادہ دیے ہیں، اس سے کوئی اور قسم کا کام دیا ہے، باقی لوگوں کے ذمے جو ہے وہ چھوٹے کام لگا دیے ہیں، کسی نے مزدوری کرنی ہے، کیونکہ مزدوری بھی تو آخر کسی نے کرنی ہے نا، یہ سڑکیں بھی تو کسی نے بنانی ہے نا، اور اگر سارے یہ سڑکیں ہی بنائیں تو ملک کون چلائے گا؟ تو اس اعتبار سے جیسا ہمارا جسم ہے نا، کوئی چلنے والے پاؤں ہیں، پکڑنے والے ہاتھ ہیں، دیکھنے والی آنکھیں ہیں، سوچنے والا دماغ ہے، ہر ایک خاص تناسب کے ساتھ ہے، اور پورا مل کے ایک اکائی بنتی ہے، سب مل کے ایک اکائی بنتی ہے۔ اسی طرح انسانی معاشرہ ہے، اس کے اندر اللہ نے کچھ ذہین لوگ رکھے ہوتے ہیں، کچھ قابل لوگ رکھے ہوتے ہیں، کچھ منتظم رکھے ہوتے ہیں، کچھ جو ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے ذرا ذہنی طور پر کمزور بنایا ہوتا ہے لیکن جسمانی طور پر بڑی طاقت دی ہوتی ہے، تو یہ سب مل کے اپنی اپنی جگہ پہ فٹ ہو جاتے ہیں۔ یہ مزدوری پہ فٹ ہو گیا، وہ ہم کہتے ہیں انٹیلیجنشیا میں چلا گیا، انہوں نے جو ہے وہ کار حکومت سنبھال لیا۔ یہ ہے کہ جو اللہ کا نظام، یہ دست فطرت نے یہ جو گریبان چاک کیا ہے، یہ اونچ نیچ پیدا کر دی ہے۔ اور اب اس کو اگر آپ جوڑیں امتحان کے ساتھ، تو میرا امتحان اتنا جتنی میری صلاحیت، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، میں جو ہے وہ مزدوری کر سکتا ہوں، میرا اتنا ہی امتحان ہے۔ جس کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس سے آگے کوئی صلاحیت دی ہے، اس کا امتحان وہ ہوگا، اس کی سطح کا ہوگا، اس حساب سے اس سے جو ہے وہ باز پرس ہوگی۔ تو یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے نظام کو چلانے کے لیے یہ اونچ نیچ کا سلسلہ بنایا ہے، اس کو یہ ختم کرنا چاہتے ہیں۔ یہ شاعرانہ خیال تو ہو سکتا ہے، یہ ایک خیالی جنت کی بات تو ہو سکتی ہے، یہ چلنے والا نظام یہ پریکٹیکل نہیں ہے، تو اس سے ہمیں کوئی خطرہ نہیں۔ کب ڈرا سکتے ہیں مجھ کو اشتراکی کوچہ گرد؟ کوچہ یہ گلی شلی اور اس کی گردش کرنے والے، یعنی یہ جو مٹر گشت کرنے والے ہیں، یہ کب مجھے ڈرا سکتے ہیں؟ یہ پریشان روزگار، آشفتہ مغز، آشفتہ یعنی یہ جن کا یعنی یہ دیوانے قسم کے لوگ، مجنون، پاگل، اور نہ سر ہے نہ پیر ہے، اور لوفر لفنگے، ان سے کوئی خطرہ نہیں ہے۔ اب آ گئی اگلی وہ بات جو اصل بات ہے۔ ویسے تو ہمارے نظام کو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا، لیکن اب وہ جو اندر چور ہے وہ اب زبان پہ آ رہا ہے اگر مجھ کو خطر کوئی تو اس امت سے جس کی خاکستر میں ہے اب تک شرار آرزو۔ بڑی زبردست عکاسی ہے۔ پہلا تو وہ شیطان کو خطرہ ہے تو اس امت سے، دوسری بات یہ سمجھیں خاکستر ہے تو خاک، جو موجودہ صورتحال ہے یہ خاک ہو چکی ہے امت، یعنی یہ خاکستر اصل میں انگارہ ہوتا ہے نا، تو انگارے کے اوپر سہاگا آ جاتا ہے اور اندر چنگاری موجود ہوتی ہے۔ ہم نے بچپن میں کئی دفعہ ہاتھ جلائے ہیں تو اس لیے پتہ ہے بہت، یعنی یہ تجربے میں آئی ہوئی بات ہے۔ اوپر سے وہ لگتا ہے کہ یہ بالکل جو ہے نا ٹھنڈا ہو گیا ہے، آپ پکڑیں تو بیچ میں آگ ہوتی ہے، تو وہ کہتے ہیں یار یہ امت ایسی ہی ہے، اوپر سے یہ ٹھنڈی ہوئی ہے، اس کے اندر وہ آگ ابھی بھی موجود ہے، جس کی خاکستر میں ہے اب تک شرار آرزو، عمل سے گئی لیکن یہ کہ تا خلافت کی بنا دنیا میں ہو پھر استوار، نعرہ تکبیر اللہ اکبر، وہ اب بھی ہے۔ اسلام، وہ بندے نے بچے کو بلایا، بیٹے کو، پورا اسٹیشن اللہ اکبر یعنی زندہ باد سے گونج اٹھا۔ تو یہ والی جو شے ہے یہ بھی خطرناک ہے، یعنی یہ آرزو کب عمل میں ڈھل جائے اس کا نہیں پتہ۔ اب یہاں اس بات کو ذہن میں لائیں کہ جو احمد میر نے لکھی تھی، یہ کہیں جب گئے تھے، میرا خیال 2003-4 کی بات ہے یہ، یا 5 کے لگ بھگ کی بات ہوگی، امریکہ دورے پہ گئے اور ادھر کئی لوگوں سے ملاقات ہوئی ہوگی جو بھی کوئی تھنک ٹینک وغیرہ ہیں۔ تو اس سے پہلے جو انالیسس تھا وہ یہ تھا کہ مسلمان 4 قسم کے،
ایک قسم کے وہ ہیں کہ جن کو جو بڑے خطرناک ہیں، وہ فنڈامنٹلسٹ ہیں جو اسلامی حکومت قائم کرنا چاہتے ہیں۔ دوسری قسم کے ٹریڈیشنلسٹ ہیں، یہ نمازیں روزے کرنے والے جنہیں حکومت سے کوئی غرض نہیں ہے، اور کہتے ہیں کتوں کا کام ہے تو یہ کریں، ہم تو اللہ والے لوگ ہیں۔ تو دنیا کتوں کے لیے مردار ہے دنیا، اور مردار پہ کتے لڑتے ہیں، ہمارا کیا کام ہے اس سے؟ تو دوسرے یہ ان کی خیر ہے، یہ ان سے ہمیں کوئی خطرہ نہیں ہے۔ تیسرے ہیں جو ہیں سیکولر، بلکہ اگر اسی ترتیب سے ہیں تو ماڈرنسٹ وہ ہیں کہ جو نماز روزہ بھی کر لیتے ہیں، لیکن یہ کہ اپنی روایت پسندی ان میں اتنی نہیں ہے، وہ ہمارے رنگ میں رنگے ہوئے ہیں، اور یعنی وہ ہر شے کو ہماری پسند کے مطابق ڈھالنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ موسیقی بھی حلال ہے، ہاتھ پنجہ بھی سٹ لیا کوئی عرض نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، اور گھما پھرا کے شراب کے اوپر بھی روح افزا لکھ لیں تو چل جائے گی، تو ویکینڈ کے لیے مسیار نکال لیتے ہیں، مطلب اوکے دیٹس فائن، نو پرابلم۔ تو یہ والے ایک یہ ہیں۔ اور چوتھے نمبر پر ہیں سیکولرسٹ، وہ تو ہیں ہی ہمارے، وہ تو مسئلہ ہی کوئی نہیں۔ یہ کب کی بات ہے؟ یہ پرانی بات ہے، آپ اب اس پہ نہ اترائیں۔ حامد میر یہ کہتے ہیں کہ یہ اب جو ان کی سوچ ہے وہ یہ کہ جو شخص یہ مانتا ہے کہ قرآن مجید منزل من اللہ ہے، وہ پوٹینشلی فنڈامنٹلسٹ ہے۔ ابھی وہ سیکولر ہو تو ہو، ابھی وہ ماڈرنسٹ ہو تو ہو، ابھی وہ ٹریڈیشنلسٹ ہو تو ہو، اگر اس کا ماننا ہے کہ یہ قرآن اللہ کی نازل کردہ کتاب ہے، ورڈ آف گاڈ، پوٹینشلی یہ فنڈامنٹلسٹ ہے۔ کیوں؟ جس دن اس نے قرآن پڑھا، قرآن سے جو شے نکلے گی وہ نہ روایتی ہوگی، نہ وہ سیکولر ہوگی، نہ وہ جو ہے وہ ماڈرنسٹ ہوگی، وہ تو بنیاد پرست ہوگا۔ قرآن یہ آدمی تیار کرتا ہے۔ اب سمجھ میں آئی؟ تو اب تو بالکل نئی بات آ گئی ہے۔ تو اب وہ آرزو جو اندر موجود ہے، کبھی اس آرزو کے ساتھ قرآن کے ساتھ بندہ جڑ گیا تو اب اس نے تو تباہی لانی ہے، یہ انقلابی بندہ نکلے گا۔ تو خطرہ تو یہاں سے ہے، یہ جو سہاگا ہے نا، اس کے اندر وہ چنگاری موجود ہے۔ اگر مجھ کو خطر کوئی تو اس امت سے ہے جس کی خاکستر میں ہے اب تک شرار آرزو، خال خال اس قوم میں اب تک نظر آتے ہیں، وہ کرتے ہیں اشک سحرگاہی سے جو ظالم وضو۔ خال خال ہیں، چلیں یہ شکر ہے، لیکن یہ کہ اللہ سے ان کا تعلق اتنا مضبوط ہے کہ صبح، یعنی اب یہ ایک استعارہ سمجھ لیں کہ یعنی صبح ان کی آنکھوں سے آنسو اس طرح اللہ کی محبت میں رواں ہوتے ہیں جیسے انہوں نے اسی سے وضو کرنا ہو۔ تو یہ تو یعنی وہ جو ایک اللہ کے ساتھ انسان کا تعلق ہے، اس کی عکاسی اس سے بہتر انداز میں نہیں ہو سکتی۔ اب جس کا اللہ سے ساتھ تعلق ہے تو ظاہر ہے وہ تعلق کسی بھی وقت اسے اللہ کی کتاب کے پاس لے جا سکتا ہے، تو بس پھر خطرہ بن جائے گا۔ یہ اپنی جگہ پہ یہ پازیٹیو کرنٹ اور نیگیٹو کرنٹ اپنی اپنی جگہ پہ رہیں تو ٹھیک ہے، جس دن یہ جڑ گئے وہ قیامت ہے، بڑا سخت شعلہ نکلنا ہے۔ لہذا جن کے اندر وہ آرزو موجود ہیں وہ ہیں اصل میں پوٹینشلی ہمارے لیے خطرناک، اور وہ اس امت کے اندر ہیں۔ جانتا ہے جس پہ روشن باطن ایام ہے، مصدقیت فتنہ فردہ نہیں اسلام ہے۔ یہ تو کوئی مشکل شعر نہیں ہے نا، کہ جو تم سمجھ رہے ہو نا کہ بھئی مارکس سے خطرہ، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ مارکس ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، لیکن اگر کوئی بگاڑ سکتا ہے تو وہ اسلام ہے۔ یہ کب؟ 1936۔ اور میں نے آپ کو شروع میں یہ بات بتائی کہ وہ کوئی الہام کی بات تو نہیں ہے نا، یہ سوچ و فکر کی بات ہے، یا یہ کہ کچھ معلومات ہوں گی۔ اب میں ذرا تھوڑا سا تاریخ کے ساتھ آپ کو جوڑنا چاہتا ہوں اس معاملے میں۔ وہ جو ہے نا تاریخ دان، کیا ہے، ٹائن بھی ہے، اس نے کب یہ بات کہی تھی کہ مستقبل میں خطرہ ہمیں اسلام سے ہے، کمیونزم سے نہیں ہے؟ میرے خیال میں 50-55 کے لگ بھگ تو وہ مر بھی گیا تھا، مجھے اسی دور میں وہ مر گئے، تو اس سے پہلے ہی کہی ہوگی۔ اور یہ کون سا دور ہے جی؟ یہ کمیونزم کے عروج کا دور ہے، لیکن ٹائن بی کو نظر آ رہا ہے کہ یہ ہمارے لیے خطرہ نہیں ہے۔ تو یہ تو ویسے ہی بات ہوئی، یہ کوئی سچ مچ بات ہے؟
اچھا، جب آپ کو خطرہ آپ نے آئیڈینٹیفائی کر لیا تو تدارک کی بھی کوئی کوشش کریں گے یا نہیں کریں گے؟ تو کیا کی ہوگی؟ یہ دوسری جنگ عظیم کے بعد یہ نیشنلزم، ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے، اس امت کو 58 ریکگنائزڈ فرقوں میں تقسیم کرنے والی شے یہ نیشنلزم ہے۔ اور اس نیشنلزم کی برکت ہے کہ سب سے پہلے میں، سب سے پہلے ہم، سب سے پہلے فلانا۔ امت کا تصور مٹاؤ، تم امت کے ٹھیکیدار ہو۔ یہ ہمیں محب وطن پرویز مشرف صاحب نے سمجھایا تھا نا، ٹھیک، امت کے ٹھیکیدار ہو۔ تو یہ اگر ہمارے ہاں یہ سوچ ہے تو یہ سوچ افغانستان میں نہیں ہوگی، یہ سوچ ایران میں نہیں ہوگی، یہ سوچ لبنان میں نہیں ہوگی، یہ سوچ سعودیہ میں نہیں ہوگی، یہ سوچ امارات میں نہیں ہوگی۔ اور یہ تو فرقہ جو ہے نا، اس اعتبار سے بریلویوں نے کیا کیا ہے یار دیوبندیوں کا، بس بہت زیادہ ہوا تو گستاخ کہہ دیا ہوگا، اور کیا، ان کو کوئی جنگیں ہوئی ہیں؟ تو اہل حدیثوں کا اور مقلدوں کا اور مقلدوں کا اور غیر مقلدوں کا کتنا بڑے پھڈے ہوئے ہیں۔ اصل تو مسئلہ یہ ہے جس میں لڑائیاں ہوئی ہیں، جس نے امت کو کاٹا ہے، اور پہلے سے ہی شروع ہو گیا تھا۔ یہ ظاہر ہے یہ عرب نیشنلزم کی تو وہ پہلی جنگ عظیم کا آغاز کا سبب وہ بنا تھا نا، یعنی اس کے ساتھ ہی یہ جو خلافت کے خاتمے کی بنیاد تو اس نے رکھی تھی۔ تو اسی طرح سمجھ لیجئے کہ یہ پھر سارا باقاعدہ اس ایجنڈے کے تحت ہوا ہے۔ نیو ورلڈ آرڈر 1990 کی، اس سے پہلے ہی ایک ورلڈ آرڈر آ چکا ہے، ایک ورلڈ آرڈر اس سے پہلے 45 سے پہلے کا ورلڈ آرڈر ہے۔ وہ تو یہ برطانیہ کی کالونی ہے، تو یہ فرانس کی کالونی ہے، تو یہ پرتگال کی کالونی ہے، اور نیو ورلڈ آرڈر جو اس وقت ورلڈ آرڈر آیا اس میں یہ سارے واپس چلے گئے، اور یہ نیا ورلڈ آرڈر جو لے کے آئے وہ ورلڈ آرڈر تھا عالمی مالیاتی ورلڈ آرڈر۔ اس کے ذریعے سے پھر اب IMF آ گیا، ورلڈ بینک آ گیا، اور ساتھ یہ نیشنلزم آ گیا۔ اس میں ایک ملک غلط بن گیا، باقی سارے ٹھیک بنے۔ پاکستان وہی خاکستر میں کہیں آرزو تھی تو لا الہ الا اللہ، وہ ویسے بھی جیسا تیسا لا الہ الا اللہ تھا، لیکن یہ کہ وہ اس رنگ و نسل پہ نہیں بنا، لا الہ الا اللہ پہ بن گیا۔ 1967 میں نہیں کہہ دیا اس نے بن گوریان نے۔ اچھا یہ تو خیر 67 تو بہت بعد کی بات ہے۔ سب سے پہلے مسلمان حکمرانوں نے اس تصور کے اوپر تانا زنی شروع کی ہے۔ مطلب یہ کوئی مصر کا تھا، پتہ نہیں جمال عبد الناصری تھا یا کوئی اس کا کوئی آگے پیچھے تھا، کہ جس نے یہ بات کہی تھی کہ یار یہ اسلام تو نازل ہوا تھا مکہ مدینے میں، لیکن پاکستانیوں کا جذبہ دیکھ کے تو لگتا ہے یہ ہندوستان میں نازل ہوا تھا۔ یعنی ان کو بھی اس اسلام سے تکلیف تھی، عربوں کو تھی، اور یہ آپ کو سعودی تعلقات کے اندر بھی اس طرح کی چیزیں مل جائیں گی، اس طرح کے تبصرے مل جائیں گے، جب تک ہم نے قصہ ماضی نہیں کیا تھا۔ وہ تو 1956 میں آئین بن گیا، تو 58 میں آپ نے مارشل لا لگا کے پھر اس کا کام ختم کر دیا، وہ جس مقصد کے لیے وہ ساری ڈیولپمنٹ تھی، اور ساتھ ہی جن کو زیادہ کیڑا تھا ان کو آپ نے کہا چلو موصلی ہور جاؤ، تمہاری ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ اور پاکستان یہ ہم تو گولے مار رہے ہیں نا آج، اس پاکستان کے بننے میں اس خطے کا کیا کردار ہے؟ قربانیاں کس نے دی ہیں؟ قربانیاں یا تو وہ مہاجروں نے دی ہیں جو ہجرت کر کے آئے ہیں، اور پہلے بھی انہوں نے ہی دی تھی، مقابلہ بھی سارا انہوں نے کیا تھا۔ یہ تو مسلم اکثریتی علاقہ تھا، یہاں کیا گڑبڑ تھی؟ یا پھر بڑھ چڑھ کے حصہ لیا تھا تو بنگالیوں نے لیا تھا۔ تو بہرحال وہ ملک بن گیا تھا جس طرح بھی بن گیا، تو اب اس کے اندر دوسری سازش یہ ہوئی ہے کہ وہ جو آئین بنا تھا اس کو ایوب خان کے ذریعے سے ختم کرا دیا۔ تو 67 میں بن گوریان اب بھی کہہ رہا ہے، 67 میں بھی آ کے کہہ رہا ہے، جب اس نے یروشلم لے لیا عربوں سے تو ہمیں عربوں سے کوئی خطرہ نہیں، اور جیسے یہ ہے اگر کوئی خطر
تو مجھ کو اس امت سے ہے والی بات. تو اس نے کہا کہ خطرہ اگر ہے تو پاکستان سے ہے, اور اس کی 2 وجوہات اس نے بیان کی. ایک وہاں کی آئیڈیالوجی, نظریہ, اور دوسرا فوج. تو جہاں سے پھر سوچئے جہاں سے خطرہ ہوگا وہاں کچھ کیا جائے گا یا نہیں کیا جائے گا؟ تو کیا کیا گیا؟ آپ ختم تو نہیں کر سکتے. ہاں جی, اس کو موج میں تبدیل کر دیا گیا. اور یہ بڑی آسان بات ہے. آپ بندے کے ساتھ لالچ لگا دیں, چھوٹا سا بھی لگا دیں, اس کا جذبہ سارا ختم کر دے گا. یار شادی سے پہلے بندہ اور ہوتا ہے, شادی کے بعد اور ہو جاتا ہے, اولاد کے بعد اور بھی اور ہو جاتا ہے. سب نے بھگتا ہوا ہے نا. وہ ڈاکٹر صاحب ایک درس میں کہتے ہیں, وہ انسان کے مختلف ادوار بیان کرتے ہیں نا, کہ 25 سے 40 سال تک کی عمر تک انسان کے رجحانات کیا ہوتے ہیں اور 40 کے بعد کیا ہوتے ہیں. تو 25 سے پہلے 40 سے پہلے کا بتاتے ہیں کہ یوں ہوتا ہے کہ جی آدمی کہتا ہے کہ ناک بچانی ہے, مونچھ بچانی ہے, گردن جاتی ہے تو جائے. اور 40 کے بعد یہ کہ مونچھ کٹے تو کٹ جائے, ناک کٹے تو کٹ جائے. ہاں یہ تو کوئی نہیں, خیر ہے, کوئی نہیں, ہو جاتا ہے, بات کوئی کہہ دیتا ہے, لڑائی ہو جاتی ہے, خیر ہے. تو آپ کسی چیز کو, یعنی آپ اسے سختیوں سے نرمیوں کی طرف لے آئیں, آپ اسے مشکلات سے آسانیوں کی طرف لے آئیں, اور آپ اسے کاروبار کے چسکے پہ لگا دیں. باقی آپ کو کچھ بھی نہیں کرنا, اور شیطان زیادہ تردد کرتا بھی نہیں ہے. وہ بہت مختصر کام کرتا ہے, شیرہ لگانے کا کام. باقی کام خود بخود ہوتا ہے, آٹو پہ ہوتا ہے. تو نظریے کو پیچھے کرنے کے لیے کی طرف میں بعد میں ہوں گا, لیکن یہ کہ پہلے ذرا اس کو تو سمجھ لینا ادھر انہوں نے کیا علاج کیا. کچھ اور بھی کیا ہوگا اس کو چھوڑ دیں, بہت ہی آگے چلی جائے گی بات. اب آ جائیں اس چیز کی طرف, نظریے کی طرف. مسلم لیگ کا جو نعرہ تھا وہ جذباتی نعرہ تھا. یہی وجہ ہے کہ مسلم لیگ اس نعرے کے بعد اس پر عمل درآمد نہیں کرا سکی, کہ وہ ایک مضبوط جماعت تھی ہی نہیں. اس کو بڑی آسانی سے بیوروکریسی نے ٹاپل کر لیا. مضبوط جو جماعت تھی, اگر جو اس نعرے کی طرف, جس نظریے کی طرف لے کے آ سکتی تھی اور اس قابل تھی, پوٹینشل رکھتی تھی, وہ جماعت اسلامی تھی. اس کو پہلے الیکشن کی سیاست میں ڈال دیا. ان کو وہ ٹیمپٹیشن, مجھے یہ سن کے نا, وہ مطلب اس پورے فنامنن کو دیکھ کے تو وہ واقعہ یاد آ جاتے ہیں. جو ایک نیک آدمی کے تلبیس ابلیس میں نقل کیا علامہ ابن جوزی نے, کہ ایک نیک آدمی تھا, اسے شرک سے بڑی نفرت تھی, اور اس کے محلے میں شرک ہوتا تھا. بڑی کوشش کی, نہ رکا. وہ کوئی درخت تھا جس کو لوگ پوچھتے تھے. اس نے ایک رات طے کیا کہ میں اس درخت کو کاٹ دوں گا, تو بانسی نہیں بچے گا. تو بانسری کدھر؟ وہ رات کو گیا, اب کوئی نہیں دیکھ رہا. شیطان نے بھی دیکھا, بھائی یہ تو درخت ہو گیا. تو شیطان خود آ گیا اس کے مقابلے میں. ان کی لڑائی ہوئی, اور اس اللہ والے نے ایک ہی حلے میں شیطان کو زیر کر لیا. اب شیطان نے مذاکرات شروع کیے. اب مذاکرات شروع ہوئے, اور اس نے کہا کہ دیکھیے یہ طریقہ نہیں ہے, یہ زبردستی نہیں کرتے, یہ ڈنڈا نہیں چلاتے, طالبانائزیشن صحیح عمل نہیں ہے. آپ ایسا کیجئے کہ لوگوں کو سمجھائیے, انہیں قائل کیجئے. وہ اپنی مرضی سے شرک چھوڑ رہے ہیں, تب اصل بات ہے نا. یہ ڈنڈے کے زور پر شرک چھوڑوانا کون سا انسانوں کا کام ہے؟ اللہ نے نہیں ڈنڈا چلایا, آپ کیوں چلاتے ہیں؟ مذاکرات ہیں, پھر اس میں تو ہر طرح کے دلائل آئیں گے. تو اس نے کہا میں نے بہت کوشش کی ہے, میں نے لوگوں کو سمجھایا, لوگ مانتے ہیں. انہوں نے کہا آپ نے کوشش غلط طریقے سے کی ہے, میں آپ کو صحیح طریقہ بتاتا ہوں. مینجمنٹ ہم سے سیکھیں, ایڈمنسٹریشن ہم سے سیکھیں, ہم آپ کو جو ہے وہ پرووائڈ کرنے کے لیے جو ہے سروسز تیار ہیں. طریقہ یہ ہے, لوگوں کو کچھ کھلائیں پلائیں, کچھ پیٹ سیوا کریں ان کی, کچھ انہیں فیسیلیٹیٹ کریں, پھر آپ بات کریں گے تو آپ کی بات کو کوئی سنے گا. یہ سکہ نہیں چلتا تبلیغ خان, آپ کیا کر رہے ہیں؟ تو اس نے کہا یار میں تو اللہ والا بندہ ہوں, میرے پاس میں نے کون سا کوئی ملک ریاض کے ساتھ پارٹنرشپ کی ہوئی ہے. تو اب اس نے کہا کہ بھائی دیکھیں, آپ پریشان نہ ہو, اس مسئلے میں آپ پریشان نہ ہو. آپ ایک ارادہ باندھ کے رات کو سویا کریں کہ مجھے اتنے پیسے چاہیے, صبح سرانے کے نیچے سے اتنے پیسے نکل آئیں گے. میں کہا ٹھیک ہے, یہ بات کر کے دیکھ لیتے ہیں.
اچھا جی وہ پہلی رات کو سوئے بھائی اتنے پیسے کل دیگ پکانی ہے, لوگوں کی دعوت کرنی ہے, ختم شریف, تو اتنے پیسے چاہیے ہوں گے. اب انہوں نے صبح دیکھا تو اتنے پیسے موجود تھے, IMF ورلڈ بینک, پیسے آ گئے. اچھا جی پیسے آ گئے, آپ نے نیکی پھیلائی. اب دیکھیں نا, ہم نے بھی اسٹریٹجک ڈپتھ ادھر ڈھونڈی ادھر ڈھونڈی, کیا کچھ نہیں کیا, اس نے بھی بڑی نیکیاں پھیلائیں اور واقعی لوگوں پر اثر ہونا شروع ہو گیا. چلتے رہے, کچھ عرصے کے بعد پیسے نہیں آئے, جھنڈی ہو گئی, امداد بند ہو گئی. تو ان کو پھر غیرت آئی, اگلے دن پھر کلاڑا لے کے رات کو پھر چل پڑے. اب پھر شیطان آیا, مقابلہ ہوا, اول حلے میں موحد صاحب تھلے تھے شیطان ہوتے, بڑے حیران ہوئے. اب انہوں نے مذاکرات کیے, نہیں بات ہمیشہ مذاکرات سے طے ہوتی ہے, میدان جنگ میں تو کوئی نہیں طے ہوتا, مذاکرات ہوئے. تو انہوں نے کہا کہ جی مجھے یہ بات سمجھ نہیں آئی کہ یہ پہلے تو میں جیت گیا تھا, ابھی آپ جیت گئے ہیں, یہ کیا چکر ہے. کہا جی پہلے آپ جا رہے تھے اللہ کے لیے, اب پیسوں کے لیے. شیطان بھی سچی بات بتا دیتا ہے, مطلب اتنا مطلب کمینہ نہیں ہے, بتا دیتا ہے. انہوں نے بتا دی پہلے آپ جا رہے تھے اللہ کے لیے, اب آپ جا رہے تھے پیسوں کے لیے, فرق تو یہ پڑ گیا ہے. تو بہرحال کہنے کا مطلب یہ تھا کہ یہ جو ہمارے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا ہے کہ پہلے ہم جو ہے نا وہ کسی اور طرح سے لے کے جا رہے تھے, پھر رفتہ رفتہ بات یہاں تک پہنچ گئی, تو اب ہمیں ہو گیا ٹھینگا, ہمارا سرانے کے نیچے سے اب کچھ نہیں نکلتا. آپ نے دیکھا نا. اور عجیب بات یہ ہوئی ہے, یہ اللہ کے فیصلے بیک وقت دونوں جانب سے ہوا ہے. یعنی اس سے پہلے ہمارے جو مہارت تامہ تھی وہ ڈبل گیم تھی. یعنی جیسے سمیع اللہ کا مقابلہ ہاکی میں نہیں ہو سکتا تھا, اس میدان میں کوئی ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا کہ ڈبل گیم کیسے کرنی ہے. اور بڑے بڑے گیمرز کو ہم نے گیم کر دی. لیکن اب بیک وقت وہ جیسے ہوتا ہے نا بھائی, جب وہ فنکار کے ہاتھ سے رسی نکلتی ہے تو ساری رسیاں اکٹھی ہی نکلتی ہیں, پھر کوئی باقی پیچھے نہیں بچتی. تو وہ سرانے کے نیچے ہاتھ پھیرتے ہیں تو نہ چائنا سے ڈالر آ رہے ہیں نہ امریکہ سے, دونوں نے ایک ہی وقت میں ہاتھ اٹھا دیے, بیک وقت ہم سے آگے ہی حاصل کر لیے. تو اب آ گئے ہم مشکل میں. وہ جو جس سے خطرہ تھا وہ یہاں پہ پہنچ گیا. لیکن میں اب آپ کو واپس لے کے جا رہا ہوں کہ جماعت اسلامی کو پہلے تو لگایا اس کام پر. اب جب وہ برسات آنا شروع ہوئی ہے سرانے کے نیچے, تو جن کے پاس آ رہی تھی مکھن تو کھایا انہوں نے, چھانچ گئی ہے جذبہ جہاد کی طرف, لسی ادھر بھی پہنچائی ہے نا. یہ لمبی لمبی گاڑیاں آ جاتی تھیں, یہ ہوتا تھا وہ ہوتا تھا, ایک وہ ٹور بھی بن جاتی تھی. حکومت ملے نہ ملے ذرا تھوڑی سی جناب نخرہ تو ہے نا, وہ تو مل ہی جاتا تھا. آپ جرنیل ہیں ادھر یا نہیں ہیں, لیکن یہ کہ جرنیلی شان تو تھی. یہ ہم نے دیکھی ہے, جتنے بھی مجاہدین پارٹیاں ہوتی تھیں, وہ کشمیر والے ہوں یا افغانستان والے ہوں, تو ان کی ایک ٹور ہوتی تھی. اور فوجیوں کی گاڑی سے گاڑی لگ جائے تو پھر بھی شاید کوئی جناب بچ جائیں آپ, ان کی گاڑی سے کسی کی گاڑی بے شک ان کی غلطی سے ہی لگ جائے تو پھر خیر نہیں آپ کی. یہ ایک دور گزرا ہے, اور اس دور نے آپ کو یعنی آپ نے لوگوں کے اندر گین نہیں کیا بلکہ لوز کیا ہے. آپ ایکسپوز ہوئے ہیں. یہ اپنی عوام کی بات ہے. اور دنیا میں جو میسج گیا ہے وہ ٹیررزم کا گیا ہے. تو وہ جو آپ جس کا خطرہ تھا شیطان کو کہ یار یہ نظام کہیں دنیا میں نہ آ جائے, لوگ اس اسلام کی طرف نہ چلے جائیں, وہ اس کے لیے اس نے یہ ٹیررزم کی دیوار کھڑی کر کے ایک نفرت ایسی پیدا کر دی کہ اب سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ لوگ اس نظام کے بارے میں سوچ بھی سکیں. اور اس کے لیے بڑی جامع منصوبے بنائے گئے ہیں. یہ خمینی صاحب جو بیٹھے ہوئے تھے فرانس میں, ایران میں انقلاب آیا, خمینی صاحب لیڈر بن گئے. وہ بھی اپنے وقت کے طالبانی تھے نا, کیا فرق تھا. اور اب ایران میں کون سا کوئی ایسا ماڈل ہے کہ جس کو دنیا فالو کر سکتی ہے. وہی ایک تھیوکریسی کی صورت ہے. جب طالبان آ گئے تو وہ سنی تھیوکریسی آ گئی, وہاں شیعہ تھیوکریسی تھی تو یہاں سنی تھیوکریسی آ گئی. کوئی سسٹم آف سوشل جسٹس تو نہیں آیا. اس مقصد کے لیے تو پاکستان بنا تھا.
لیکن وہ سارے لوگ کہ جو اس مقصد کے لیے جنہیں کوشاں ہونا چاہیے تھا وہ جا کے بریکٹ ہو گئے طالبان کے ساتھ. تو فنڈامنٹلزم از ایکول ٹو ٹیررزم ہو گیا. یہ اچیومنٹ تھی جس خطرے سے ٹائم بی نے متنبع کیا تھا, جس خطرے سے شیطان اس شورا میں بیٹھ کے متنبع اصلاً اقبال متنبع کر رہے ہیں کہ مسلمانوں تمہارے خلاف منصوبے بن رہے ہیں تو ہوشیار رہنا, لیکن ہم تو ابلائے جنت ہے نا. وہ شیطان نے یہی کہا تھا نا, ان سادھوؤں کو تو نہیں سمجھ آتی میری چالیں. یہ ہوا ہے, اب تو سمجھ آ جانا چاہیے نا, یہ ہوا ہے. اور اب مزے کی بات یہ ہے, خبریں یہ پتہ نہیں صحیح ہیں یا غلط ہیں, کہ طالبان کو بہت حد تک سمجھ آ گئی ہے. وہ اب بڑے سوشل ہو گئے ہیں, اب بڑے بدل گئے ہیں, اب بڑے مختلف ہیں اب یہ. لیکن جو ان کے اشاق یہاں پہ بیٹھے ان کو اب بھی نہیں آتی. وہ زمیں جنبت نہ جنبت گل محمد اتھے ہی کھڑے نے گل محمد. تو یہ سمجھ لیں کہ یہ سارا ٹیررزم جو مسلمان ملکوں میں ایکسپورٹ کیا گیا ہے باہر سے, یہاں پہ جو ہے وہ انہوں نے برآمد کیا ہے, اس لیے تاکہ اسلام کو جوڑ دیا جائے دہشت گردی کے ساتھ. یہ اس پلاننگ کا حصہ تھا. ہے اگر کوئی خطر مجھ کو تو اس امت سے ہے, اور یہ کہ ان کو اگر اپنے کنارے نہ لگایا تو پھر یہ ہے کہ ہمارے لیے بڑے خطرات ہوں گے. اور وہ تحریکیں جو اس مقصد کے لیے اٹھی تھیں, وہ ادھر اخوان کو پہلے جمال عبد الناصر نے استعمال کیا اسرائیل کے خلاف. جنگ ہوئی اسرائیل اور مصر کی, اس میں بالکل جسے کہتے ہیں نا ہراول دستے کا کام اخوان نے کیا. انہوں نے اپنا پوٹینشیل وہ پتہ لگ گیا بھئی یہ کتنے خطرناک لوگ ہیں. پھر جو جمال عبد الناصر نے اخوان کے ساتھ کیے, یہاں الشمس البدر بن گئی. قریب قریب کا دور ہے. تو اس میں ان فی ذالک لآیۃ لکم ان کنتم تعقلون, اس میں تمہارے لیے نشانیاں ہیں اگر تم غور کرو تو. یہ نشانیاں ہیں. تو ان چیزوں سے یعنی جذبات سے بہت ہٹ کے, بہت بچ کے. اور ابھی تو یہ گریٹ گیم اور شروع ہو گئے نا. ہم نے ڈالر لینے تھے, ڈالر لینے کے لیے امریکہ کو قائل کرنا تھا, بتانا تھا کہ ہم کتنے یعنی صفاقی کے ساتھ کچلیں گے ان لوگوں کو. تو ہم نے ایک ڈرامہ سٹیج کیا, مبشرات آئیں عبدالعزیز صاحب کو, اور پھر انہوں نے لال مسجد میں اسلام نافذ کر دیا. کچھ عرصہ ہلا گلا ہوا کہ آ رہا اسلام, چھا رہا اسلام, اور پھر اس کے بعد آپریشن ہوا, اور پھر جو ہوا آپ کو معلوم ہے, نئی کربلا رقم ہو گئی. ابھی بھی سخت خطرہ ہے. دو قسم کی باتوں کو سمجھ لیجئے کہ جس طرح یلغار ہوئی ہے, اور جس طرح یعنی یہ بہت ہی یعنی پہلی دفعہ بھی جب طالبان آئے تھے تو وہ بھی بہت ہی اچنبے کی بات تھی. اور اب تو یہ پتہ ہے نا کہ اس کے پیچھے یعنی بے نظیر صاحبہ کو امریکہ سے آرڈر ملا تھا. اب یہ تو ثابت شدہ بات ہے. نصیر اللہ بابر ان کے وزیر داخلہ تھے, اور یہ ساری فیسیلیٹیشن کوئٹہ سے ہو رہی تھی. ایکسچینج ٹیلی فون کے ہمارے استعمال ہو رہے تھے, یعنی کوئٹہ کے کوڈ پر قندھار میں ٹیلی فون چل رہے تھے. یہ سارا کچھ ہوا, اور اس کے بعد بہرحال آ گئے, چھا گئے. بعد میں جو ہوا وہ آپ کے سامنے ہے. اب اس سے بھی زیادہ تیزی سے چھا رہے ہیں. ایک امکان پورا یہ موجود ہے کہ یہ سارا کچھ جان بوجھ کے موقع دیا جا رہا ہو, جیسے ہم نے لال مسجد میں موقع دیا, جیسے ہم نے سوات میں فضل اللہ کو موقع دیا, اور پھر اس کے بعد کچھ عمر نکالا. یہی امریکی پالیسی ہو, خود نکل جاؤ باہر, اور جب نکل جاؤ تو اس کے بعد جب یہ نکلیں گے تو پھر آپ وہی تہس نہس کر دو. اور اب اگر ایسا ہوگا تو یہ بات ذہن میں رکھیے, یہ صرف افغانستان کے ساتھ نہیں ہوگا. جو حالات ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ وہ پاکستان کو بھی بیچ میں شامل کرنا چاہتے ہیں, بلڈ کرنا شروع کر دیا ہے. طالبان کے پیچھے کون ہے؟ وہ یہ کہہ رہے ہیں پاکستان ہے. انٹرنیشنلی یہ بیانیہ بنانا شروع کر چکے ہیں. طالبان کے محفوظ ٹھکانے کہاں ہیں؟ پاکستان کے علاقے میں. ایک طرف یہ بنا رہے ہیں, دوسری طرف پاکستان کے حوالے سے یہ بھی کہ بھئی جو ان کے لوگ ادھر ادھر بیٹھے ہوئے ہیں, وہ وقاص گورایا ہے, یہ جناب کوئی راشد صاحب ہیں, ایک نواز شریف ہے, ان کی جانوں کو خطرہ ہے. بھئی ان کو کون مارے گا؟ ریاست پاکستان, اس سے خطرہ ہے نا. جو رائے عامہ بنائی جا رہی, انٹرنیشنل رائے عامہ,
اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ بس کوئی ایک آدھ واقعہ اور کر کے تو پھر وہ ساری چیز ہو جائے گی. تو دوسری طرف امریکی گیم اس میں بڑی سمجھ میں آنے والی ہے کہ بھائی اپنا یہ سارا ان کا تیا پانچا بھی کر دو، یہ سارے جو ہے ان کے جو ایٹمی ہتھیار یہ وہ اس کا بھی سارا سٹرکچر تباہ کر دو، اور بڑے آرام کے ساتھ یہ سندھ سے ادھر کا علاقہ دریائے سندھ یہ علاقہ وہ جو ہے پختونوں کے حوالے جو ہے طالبان آ جائیں نا، اور وہ امریکہ کے ساتھ معاہدہ کر کے بیٹھے ہوئے ہوں، ہمیں تو نہیں پتہ. 5 سال مذاکرات ہوئے ہیں، مذاکرات ابھی جو مذاکرات میں نے آپ کو ان کے سرانے کے نیچے سے کیا نکلے گا ہمیں تو نہیں پتہ نا، لیکن ان سے یہ کام تو لیا جا سکتا ہے کہ چائنا کو آگے نہیں آنے دینا، ادھر ہی سے روٹ گزرتا ہے نا، تو یہ تو اس میں بڑا فٹ بیٹھتے ہیں. انہوں نے اپنی ورتھ بھی پروف کر دی ہے کہ جو وہ کام کر بھی سکتے ہیں، ریزسٹ کر سکتے ہیں اگر امریکہ کے مقابلے میں، تو چائنا کے آگے کیوں نہیں کر سکتے. ایک کہانی تو یہ ہے. اچھا چائنا نے بھی ان کو بلا کے مذاکرات کیے ہیں، ہمارے بھی آپ کے سرانے کے نیچے سے مال نکلے گا تو یہ اس کو بھی بڑا سوٹ کرتا ہے. وہی امریکی گیم اس کو بھی سوٹ کرتی ہے. ٹھیک ہے یہ سارا علاقہ وہ لے لیں، یہ تو پھر 2 نمبریاں کر دیتے ہیں، چائنا دکھا کے امریکہ چلے جاتے ہیں، جو ہی ادھر سے جھنڈی لہراتی ہے تو یہ ادھر دوڑ جاتے ہیں. تو اگر طالبان ہمارے ہو جاتے ہیں اور یہ سارا علاقہ وہ پوزیس کر لیتے ہیں اور ہمیں راستہ دے دیتے ہیں تو چائنا کی گیم میں بھی فٹ ہو سکتے ہیں. تو اگر وہ دنیا داری کریں تو وہ امریکہ کی گیم میں بھی فٹ ہو سکتے ہیں، وہ چائنا کی گیم میں بھی فٹ ہو سکتے ہیں. البتہ ہمارا تابوت سکینہ خطرے میں ہے. امداد تو ویسے بند ہو گئی ہے اور اوپر سے یہ والا خطرہ بھی پیدا ہو گیا، اور ہو چکے ہیں ہم کاروباری. اب وہ والی قربانیاں، وہ 65 والی اور اس سے پہلے والی، اور وہ جو ہے کانٹوں سے پیپر پن کا کام لینے والی باتیں تو اب نہیں ہو. ہم تو لگژری گاڑیوں پہ گھومتے ہیں اور ایئر کنڈیشن دفتروں میں رہتے ہیں اور دنیا کو شرمانے والے گھر بناتے ہیں. تو اب تو وہ کچھ ہم سے تو نہیں ہو سکتا. تو ایک تو یہ بات ہے. دوسری طرف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دل پھیر دے ان کے، اور جو ہم سنتے ہیں کہ بھائی وہ بدل گئے ہیں، واقعی بدلے ہوں. ہم نے 2 کو چکر دیا، وہ 4 کو چکر دے دیں. مطلب وہ روس کو بھی دے دیں، چائنا کو بھی دے دیں، انڈیا کو بھی دے دیں، امریکہ کو بھی دے دیں. اور یہ کہ وَاتَّقُوا بَصِيرَةَ الْمُؤْمِنِ إِنَّهُ يَنظُرُ مِن نُورِ اللَّهِ، یہ تو اللہ کے نور سے دیکھتا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ کوئی اس بصیرت کے ساتھ وہ ہو جائے. اور ایسی صورت میں بہرحال یعنی اس وقت اس خطے کی جو کیا کہتے ہیں قسمت ہے نا، وہ جا اٹکی ہے کابل. اب وہاں سے ایشیا کا فیصلہ ہونا ہے، دس وے اور دیٹ وے. اور جس صورت میں بھی ہو ہمارا یہ نظام اب چلنے والا نہیں ہے، یہ ختم ہونے والا ہے. اور اس میں وہ جو اقبال کی جو پیشن گوئی ہے وہ خطرے والی، تو اس کا امکان ہے کہ وہ خطرہ وہاں سے واقعی اس کی صورت گری ہو جائے. اور اس صورت میں ٹھیک ہے پوٹینشیل تو یہاں بھی موجود ہے، یہاں ظاہر ہے اس سے کہیں زیادہ پوٹینشیل یہاں پہ موجود ہے، افغانستان سے کہیں زیادہ موجود ہے. کیپ کیا گیا ہے، اوپر لیئر چڑھائی گئی ہیں. اور میں نے آپ کو بتایا نا، یہ تو پورا 70 سالوں میں آپ کے ساتھ یہ کام کیا گیا ہے، لیکن مارا نہیں جا سکا جذبہ. آج بھی قوم کے اندر وہ ہمدردی کے، قربانی کے، ایثار کے، جذبہ جہاد، شوق شہادت، یہ ساری چیزیں موجود ہیں. کر کر کے بھی دیکھا ہے کہ اگر کسی سلمان تاثیر کے لیول کے بندے نے بھی گستاخی کی ہے تو بہرحال قوم کے کسی فرد نے پھڑکا دیا. کوئی کہے دیوانگی ہے تو ہے نا، اور یہی تو بتا رہے تھے نا کہ ہم دیوانے ہیں، تو وہ تو پھر چلا گیا. آپ نے جب چیک کیا فیلر چھوڑا تو نتیجہ وہی نکلا. تو اس اعتبار سے خاکستر کے اندر آرزو موجود ہے، پوٹینشیل وہاں سے کہیں زیادہ ہے. لیکن یہ کہ اس وقت صورتحال بہرحال شیطان کے شکنجے میں معلوم ہوتی ہے. تو اقبال کا دیس ہے، اس کا خواب ہے. کیا آپ معلوم کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی وقت جو ہے وہ اس میں کوئی تبدیلی کی صورت بن جائے، اور ہو سکتا ہے کوئی ٹھکائی کے بعد بن جائے. اور زیادہ توقع اسی کی ہے کہ پہلے ذرا تھوڑا سا، ہاں تزکیہ تو ہر عمل میں چاہیے ہوتے ہیں نا، ہم کوئی تزکیہ کے منکر تو نہیں ہیں. اور صحیح والا تزکیہ رگڑے میں ہی ہوتا ہے.
جو تزکیہ غزوہ احد میں ہوتے ہیں وہ تزکیہ غار ہرا میں نہیں ہو سکتا. تو تزکیہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، وہ اب سر پہ آ گئے. تو اب دیکھتے ہیں کہ تزکیے والے اپنا کتنا تزکیہ کراتے ہیں. تو یہ ہے جناب، ہم نے یہ والی حصہ مکمل کر لیا، اور اب آخری جو ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ پھر مکمل ہو جائے گا. آپ کو